امپروونگ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنٹ سسٹمز. ابھی دیکھیے کہ احتساب کے عمل کو کس طرح مزید شفاف بنایا جا سکتا ہے اور اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. اسکولس کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کو امپروو کرنا ہے اسکولس کے اندر، تو اس کے لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں جو پرنسپل اور ٹیچر کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے پبلک سیکٹر کے اندر. یعنی جو تعلق ہے اسٹاف کا یا ایکیڈیمکس کا، جو ایکیڈیمک ہیڈ ہے یا پرنسپل ہے، اس کی دوبارہ سے تعریف کرنی، اس کو نئے خطوط پہ استوار کرنا بے حد ضروری ہے. کس طرح سے کہ ون آف دا مین ریزنز آئیڈینٹیفائڈ فار پور پرفارمنس آف پبلک اسکول واز دا لیک آف اتھارٹی آف دا پرنسپلز ان مینیجنگ دیئر اسٹاف. اور پھر اگر ہم حکومت کے اسکولوں میں یا اداروں میں جا کے دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے ہیڈ کے بالکل گورننس کے انڈر نہیں ہوتے، بلکہ چونکہ ڈپارٹمنٹل گورننس ہے تو پھر ہیڈ کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا. وہ کچھ ایسی چیزیں ایکسرسائز نہیں کر سکتے جس سے لوگوں کو راہ راست پہ لایا جا سکے جو کہ بھٹک رہے ہوں، جو کہ ٹھیک طرح سے کام نہ کر سکے ہوں. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرنسپل کو کیا چاہیے کہ انہیں اتھارٹی دینی چاہیے کہ وہ ڈسپلن کر سکیں نان پرفارمنگ ٹیچرز. ایسے اساتذہ کرام جو کام نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈسپلن جو ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. اور پرنسپل ہیز ٹو ہیو دا پاور ٹو فائر ٹیچرز ہو آر ناٹ ڈوئنگ ویل وائل دی پرنسپل از ہیلڈ اکاؤنٹیبل اف دا اسٹوڈنٹس پرفارمنس از بلو پار. اب دو طرح کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈوئل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سجیسٹ کی جا رہی ہے کہ ایک تو ایسے اساتذہ جو کام نہیں کر رہے انہیں نوکری سے برخاست کرنے کی جو طاقت ہے وہ پرنسپل کو دینی چاہیے، اور دوسری طرف اگر اسٹوڈنٹس پرفارم نہیں کر رہے تو پھر پرنسپل کو بھی اس بات کا جواب دہ ہونا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. چونکہ آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ آپ ایسے اساتذہ یا ایسے اسٹاف کو جو ہے وہ نوکری سے برخاست کر سکتے ہیں جو کہ پرفارم نہیں کر رہے. تو پھر اگر ایسا تھا تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس جو تھی وہ بہتر ہو سکتی تھی. تو پھر آٹومیٹکلی جہاں اتھارٹی آئے گی اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آ جائے گی کہ آپ بھی جواب دیں ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کوئی قدم اٹھایا ہے تو پھر اس کا رزلٹ پازیٹیوٹی کی طرف، پروڈکٹیوٹی کی طرف کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ ایک اکاؤنٹیبل ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہے وہ ہم وضع کر پائیں گے. اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ضلعی حکومتیں ہیں یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے اگر ہم انہیں بھی اکاؤنٹیبل کریں کوئی پرفارمنس میجرز کے ساتھ، کوئی ایسے کرائٹیرین کے ساتھ جہاں ان کی پرفارمنس کو دیکھا جا سکے کہ یہ ضلع کی جو حکومت ہے، جو ان کے نمائندے ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، یا اس ضلع کے اندر جو حکومتی اہلکار ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تو پھر اسکول کے لیول کے اوپر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ چیزیں ٹھیک ہوں. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ میکرو لیول کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہے گورننس کو، اور مائکرو کے اوپر بھی دیکھنا ہے. سو فرام کلاس روم ٹو دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایٹ پروونشل، فیڈرل اینڈ آلسو ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، آل آف دیز جو ہیں ادارے یہ کسی نہ کسی طرح ایڈ کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس کی طرف. اور پھر ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ فنڈنگ کو لنک کر دیا جائے پرفارمنس کے ساتھ. یعنی جو بجٹ دیا جاتا ہے جو اسکول کی امپروومنٹ، ڈیولپمنٹ، ٹیچنگ کے لیے، اس کو ہم ڈائریکٹلی پروپورشنل کر دیں سیٹسفیکٹری جو اسکولز ہیں ڈسٹرکٹ میں اس کے ساتھ، تو ریزلٹس بہت سامنے ہوں گے. یعنی ایسے اسکول جو پرفارم نہیں کر رہے پھر ان کے بجٹ کو بھی کٹ کیا جائے، اور اس عمر میں اس زمرے کے اندر ہم اس چیز کو لے کے آئیں کہ اگر وہ ٹھیک پرفارم نہیں کرتے تو پھر ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ بیجا فنڈز آپ دیتے رہیں، بلکہ ان فنڈز کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ اگر اتنے فنڈز دیے ہیں تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے.